बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में अपने मौजूद व्यूअर्स को बताऊंगा कि माजी की और हाल की जो कामयाब हुकूमतें होती हैं उनका चलन क्या होता है, वो किस वजह से वो कामयाब होती हैं और लोगों में पॉपुलर होती हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। पूरे 365 दिन से ज़्यादा हो गए हैं चेयरमैन पीटीआई इमरान खान वो जेल में हैं और इस जेल की खसूसियत क्या है ये भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक अलामती एहतजाज हुआ। काफ़ी बड़ी तादाद वकला की मौजूद थी और उन्होंने गो कादी गो और कादी कादी डोनट कादी के नारे लगाए और कादी साहब एक खौफनाक तन्हाई का शिकार हो गए हैं, ये भी आपको बताना है। और फिर आपको बताना है कि होटल में कादी फायज ईसा वाली हो सकती है, जो कादी फायज ईसा के साथ जो है वो कर्टीज बेकरी पे हुआ। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि अल्सेशन दोनों तैयार हो रहे हैं, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब अपने मफादात पे ज़द आए, जब अपने जो है ना वो अपनी दुम पे पैर आए तो फिर ये बड़ी चौं चौं करते हैं। आजकल जो है वो गवर्नर पंजाब और मरियम सफदर आमने सामने है। असल में कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। ये जो नई भीख दी है ना, नई हड्डी डाली है इसने आईएमएफ ने, तो आईएमएफ ने शर्त ये रखी है कि ये जो एनएफसी अवार्ड है इसको आप खत्म करें। अब एनएफसी अवार्ड क्या है? एनएफसी अवार्ड ये है कि वफाक जहां से मांगे, जहां से पिन्ने, जहां से पैसे इकट्ठे करे वो सूबों को दे दे और फिर सूबे उसे मर्जी के मुताबिक और इन ट्रेनों पे उड़ाएं, मेट्रो पे उड़ाएं, पिंक बसों पे उड़ाएं, जिधर मर्जी ये करें। मैंने आपको पहले भी वीलॉग में बताया था कि वफाक पैसे मांगता है और फिर सूबे उस पे मौजें करते हैं, यानी सारे सूबे। अब ये जो शर्त है ये सुनकर वो पीपल्स पार्टी का त्रार निकल गया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने सिंध को एक अलहदा मुल्क की शक्ल दी हुई है, एक अलहदा सिस्टम की शक्ल दी हुई है। उनका हर सिस्टम अलहदा है, उनका एमपीए, एमएनए, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, सारे का सारा, यानी हत्ता के वहाँ पे जो इम्तिहानात होते हैं मैट्रिक के, एफए के, मुकाबले के, वो भी पीपल्स पार्टी मैनेज करती है। और किस पे मैनेज करती है? माल के सर पे। तो अब बहरहाल इन दोनों अल्सेशनों का आमना सामना लगता है कि वो ज़रूरी है, क्योंकि हुकूमत ने ये शर्त मान ली है कि वो एनएफसी अवार्ड को ख़त्म कर देगी। एक और बात, और वो ये है कि पीपल्स पार्टी को इफ्तिखार चौधरी वाला तजर्बा याद है। सबसे ज़्यादा फ़ायदे इफ्तिखार चौधरी ने नून लीग को पहुंचाए और फिर उसी इफ्तिखार चौधरी ने वो यूसुफ रज़ा गिलानी को डिसमिस भी कर दिया, नाअहल भी कर दिया। इसलिए अंदरूनी ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि ये जो आइनी तरमीम है, एक दो तरमीम को छोड़ के, खासकर उम्र वाली, ये जो पीपल्स पार्टी है ये अंदर से नून लीग के साथ नहीं है, सिर्फ एक एक्सटेंशन है। आप समझ गए होंगे जिसका जो है ना, जिसके बदले बिलावल को कहा गया है कि तुम्हें वजीर आजम बना दिया जाएगा, तुम्हें भी खेलने के लिए ये खिलौना दे दिया जाएगा। मरियम को हमने इतना बड़ा खिलौना दे दिया तो तुम्हें भी दे देंगे। वो एक एक्सटेंशन वाली, लेकिन वो कादी की एक्सटेंशन नहीं है, वो कोई और एक्सटेंशन है। तो बहरहाल उनको इफ्तिखार चौधरी वाला तजर्बा याद है कि कादी फायज ईसा को हमने एक्सटेंड कर दिया तो सबसे ज्यादा जो फायदे हैं वो नून लीग उठाएगी। ये भी अंदरूने खाना तसल जारी है। अब हम आते हैं, आपको पता है कि शब्बू पालशिया, ये फॉर्म 47 का वजीर आजम, ये मौजूद है अमेरिका में। और ये भी मैं आपको रिपोर्ट कर चुका हूं कि जिस होटल में जो है वो रह रहा है, अब दावा आया है कि 27 लाख रुपया एक रात का पे किया जा रहा है। और इज्जत क्या हो रही है कि जहां से कचरा बाहर निकालते हैं, जहां से कचरे के डंपर निकलते हैं, वहां से शहबाज शरीफ को निकलना पड़ता है, क्योंकि बाहर पाकिस्तानी खड़े हैं, पाकिस्तानी नारे लगाएंगे, पाकिस्तानी चोर चोर कहेंगे। शहबाज शरीफ ने वहां पे ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो पाकिस्तानी कम्युनिटी से
खिताब करना चाहते हैं। शहबाज गिल के मुताबिक उनकी ख्वाहिश थी कि 500 से 700 वो पाकिस्तानी हो जिनसे वो खिताब करें, लेकिन वहां पे मौजूद लोगों ने उनको समझाया कि बिल्कुल आपके साथ वही होगा जो कादी फायद ईसा के साथ बेकरी में हुआ है, लिहाजा आप इस ख्वाहिश को तर्क कर दें। आपको ये कैसे हुक्मरान होते हैं, एक और वाक़या भी सुनाते चलूं। जब अनवारुल हक काकड़ अमेरिका में गया तो उसने कहा कि मैंने भी बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करना है, क्योंकि इनको भाषण झाड़ने का शौक तो होता है। तो वहां पे मैं किसी की जो है ना दिल आजारी नहीं कर रहा, सारे हम बराबर हैं। एक दो टैक्सी ड्राइवरों से मिलवा के पाकिस्तानी मीडिया पे खबर चलवाई गई कि अनवारुल हक काकड़ ने बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की है। ये है इन लोगों की कुल औकात। आज हमारी जो मेन स्टोरी है उसमें भी मैं डिस्कस करूंगा। तो शहबाज शरीफ को कहा गया है कि ये जिद छोड़ दें, क्योंकि होटल में अगर आपने पाकिस्तानियों से खिताब किया, हम इतने नून लीगी तो हैं ही नहीं अमेरिका में कि 600-700 इकट्ठा करें जो आपकी तारीफ करें, जो तालियां बजाएं। लिहाजा आप इस काम से बचें और ये काम न करें, वरना ताज़ा ताज़ा वाक़या इस्लामाबाद वाला आपको याद होगा। बहरहाल अभी तक तो वो इसरार कर रहे हैं कि मैंने पाकिस्तानियों से खिताब करना है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज वकला ने काफी बड़ा एहतजाज किया है। एक तो सिक्योरिटी इतनी ज्यादा थी, यानी पुलिस के अलावा आप अंदाजा करें कि एफसी को तलब कर लिया गया था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसके सामने मौलाना फजल रहमान और मरियम सफदर ट्रक लेके आई थी, मदरसे के बच्चे थे, उन्होंने गेट फलांगे थे, अंदर अदालत लगी हुई थी और बाहर इन लोगों ने जो है वो उमर अता बंदयाल उनको गालियां दी, एजाजुल हसन को गालियां दी और मज़ाहिर अली अकबर नकवी को गालियां दी। लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये सिस्टम के ऐसे लाडले हैं कि सिस्टम इनको ढूंढता है, क्योंकि ये स्टेटस को के लोग हैं, ये स्टेटस को की पार्टियां हैं। सिस्टम इनको ढूंढता है और ढूंढ के लाता है। किस तरह नवाज शरीफ को जो है ना भगोड़े को लंदन से मंगवाया गया, जमानतें दिलवाई गई, नादरा एयरपोर्ट पे गया जिसके माशाल्लाह सरबराह एक मेजर जनरल हैं, उन्होंने वहां पे वेरिफिकेशन जो है वो कराई। तो यहां पे इतनी ज्यादा सिक्योरिटी थी कि लगता था कि शाराए दस्तूर पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। लेकिन वकला की बहुत बड़ी तादाद इकट्ठी हुई। सरदार लतीफ खान खोसा थे और इसके अलावा शुएब शाहीन थे, इसके अलावा आजम स्वाति थे। और जो वहां पे नारेबाजी हुई, यानी बेकरी वाले वाक़े के बाद गो कादी गो और कादी कादी डोनट कादी, ये बहुत यानी अलामती और सिंबॉलिक किस्म का एहतजाज था। अगर कादी साहब पर ये सारी बातें पहुंच जाती, लेकिन जाहिर है बेकरी के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो कहेंगे कि वकला ने जो उखाड़ना है उखाड़ लें। बहरहाल ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कादी साहब की जो सुप्रीम कोर्ट में तन्हाई है वो खौफनाक हद तक बढ़ गई है और तकरीबन जितने भी जजेस हैं वो सैयद मंसूर अली शाह के गिर्द इकट्ठे हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये तमाम इदारों में होता है, यानी जो जाने वाला चीफ होता है उसके साथ यही होता है, और जो ये इंसानी फितरत है, जो आने वाला चीफ होता है उसके साथ जो महकमा है वो जरा बना के रखता है, वो जरा लगा के रखता है। कोशिशें हो रही हैं, अक्टूबर के पहले हफ्ते में कोशिशें होंगी। सोमवार का दिन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हुकूमत कुछ भी करके कादी को एक्सटेंशन देना चाहती है, लेकिन कादी इस वक्त खौफनाक तन्हाई का शिकार हैं। जब से उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ खत लिखा है मंसूर अली शाह को और उसमें बेहुदा जुबान इस्तेमाल की है, जो किसी तरीके से एक चीफ जस्टिस की, एक चीफ जज की जुबान नहीं हो सकती, उसके बाद जज जो है वो और ज्यादा डिस्टेंस कर गए हैं। और यह भी इंकशाफ सामने आया है कि कादी फायद ईसा जस्टिस याया आफरीदी को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल करना चाहते थे, लेकिन याया अफरीदी ने इनकार कर दिया। तो अब यहां से हालात का अंदाजा लगा लें। इमरान खान को वो 365 दिन से ज्यादा जेल में हो गए, लेकिन इस जेल की सबसे जो अहम खसूसियत है वो खसूसियत ये है कि इमरान खान के पास एक ऐसा कमरा है जिसके बारे में इमरान खान कह चुके हैं कि वो गर्मियों में ओवन बन जाता है। इमरान खान का जो वॉशरूम है उसकी दीवारें छोटी छोटी हैं। इसके अलावा इमरान खान को 2-3 केसों में
اسی جیل کے اندر وہ سزا سنائی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے وہ سینکڑوں گھنٹے وہ عدالت میں گزارے ہیں، یہ سارا کچھ اپنی جگہ، لیکن جو خاص بات ہے وہ خاص بات یہ ہے کہ ان 365 دنوں میں عمران خان نے کوئی شکایت نہیں کی کہ ان کی ٹانگ میں تکلیف ہے، ان کے گردے باہر نکل آئے ہیں، خدا نخواستہ ان کا دل جو ہے نا وہ اچھل رہا ہے، ان کی دماغ کی شریانیں سکڑ گئی ہیں، ان کے جو پلیٹلیٹس ہیں وہ ہر وقت ہاکی کھیلتے رہتے ہیں، اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، ان کے جو کھابے ہیں جو گھر سے نہیں آ رہے، کیونکہ پورے پورے ٹوکرے آپ نے ہیلی کاپٹروں پہ کھانے جاتے دیکھے ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کو حرام کی لت ہو اور حرام، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ ڈاکٹر اقبال کو آم بہت پسند تھے، تو کسی نے پوچھا کہ آم کی آپ کو یعنی آموں کی کیا خوبی ہے یا کیا آپ کو آموں میں پسند ہے، تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ پہلا نمبر ہے کہ میٹھے ہوں اور دوسرا نمبر ہے کہ بہت زیادہ ہوں۔ یہ جو شرافیہ ہے نا، ان کی کھانے کے بارے میں دو شرطیں ہیں، پہلی شرط یہ کہ حرام کا ہو اور دوسری شرط یہ کہ بہت زیادہ ہو، بہت زیادہ۔ حالانکہ ہمارے وہ بڑے بوڑھے پنجابی میں کہتے ہیں کہ جی سانگ نے تلے ونجن تو بعد ہر چیز گھوم بانے نہیں ہے، یعنی جب آپ اسے کلٹی کرتے ہیں نیچے تو وہ پیٹ میں کیا بن جاتی ہے اور صبح کیا رپورٹ آتی ہے کموڈ پر اس کی، اور وہ کیا چیز ہوتی ہے جس سے ہم بھاگتے ہیں، لیکن یہ وہی کھابے ہیں، وہی دنیا جو مردار جس کو مولا نے کہا تھا۔ لیکن بات ہم کر رہے تھے عمران خان کی کہ قیدی جو ہے وہ ان کا کھانا بناتے ہیں اور وہ بڑے شوق سے اور بڑے شکر سے کھاتے ہیں۔ اس ایک سال کی جو ہے وہ ایک جو انکشاف ہوا ہے اور وہ باورچی وہ سلام کے قابل ہیں کہ جنہوں نے عمران خان کے لیے دال بنائی، دو قیدی تھے اور ان دو قیدیوں کو عمران خان نے 10,000 روپیہ انعام دیا۔ میرا خیال ہے عمران خان کی لائف کی یہ سب سے بڑی رقم تھی جو انہوں نے انعام کے طور پر دی، ورنہ جب وہ پرائم منسٹر تھے تو وہ پانی کی آدھی بوتل بھی نہیں چھوڑتے تھے کہ ضائع ہو جائے گی، وہ کاغذ کا دوسرا حصہ بھی خالی نہیں چھوڑتے تھے کہ دوسرا حصہ خالی رہ جائے۔ یہ ان دو قیدیوں کو بہرحال 20,000 روپیہ عمران خان نے دیا۔ یہ میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ جو ہے آپ نے کبھی پڑھا ہو، کہیں پہ سنا ہو۔ ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے اپنے میڈیکل چیک اپ کے لیے کہا، ان کو دانت میں تکلیف ہوئی جو نارمل ہے 72 سال کی عمر میں، ان کو آنکھوں کا بھی مسئلہ ہوا پسینہ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے، وہ بھی ایک نارمل ہے۔ لیکن جس طرح ضیاء الدین ہسپتال، جس طرح جو ہے نا شریف میڈیکل کمپلیکس، جس طرح وہ اے سی والے کمرے، جس طرح وہ پورا جو ہے نا فلور بک کرانا اور وہاں پہ بے شرموں کی طرح جو ہے نا وہاں پہ لیٹے رہنا کمبلوں میں اور ملاقاتیں مارنا، اور خاص کر راتوں کی ملاقاتیں مارنا، کیونکہ اس پورے سال میں عمران خان کو ایک موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ان کی ایج کیا ہے، کہ وہ اپنی مسز کے ساتھ بیٹھ کر تنہائی میں کوئی بات کر سکیں، کوئی فیلنگ شیئر کر سکیں۔ ویسے بھی حامد میر کے مطابق وہاں پورے ایریے میں 400 کیمرہ لگا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے راہ کا سربراہ پکڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد قومی سلامتی کے راز ہیں، وہ قومی سلامتی کے راز وہ کسی اور کو دے دے گا، لہذا 400 کیمرہ ضروری ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر عمران خان کوئی ذکر کرے نا اللہ اکبر یا سبحان اللہ، وہ بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان قومی سلامتی کے لیے کتنا خطرہ ہے۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اتنا نمک نہیں بکتا، اتنا کالا نمک نہیں بکتا جتنی قومی سلامتی بکتی ہے، کیونکہ دنیا فارغ بیٹھی ہے نا اس لگڑ ملک کو جو ہے نا وہ فتح کرنے کے لیے۔ دنیا کے پاس اتنا ٹائم ہے، وہ مودی نے جو ہے نا وہ جلسے میں کہا ہے کہ بار بار پہ ہاتھ میں بم دکھاتے تھے ہمیں پکڑ کے، اب ہم نے ان کے ہاتھ میں کٹورا پکڑا دیا ہے، اب یہ کٹورا پکڑ کے در در کے دھکے کھا رہے ہیں۔ اور ابھی دیکھ لیں وہ IMF پوری حکومت گئی ہوئی ہے، اور 1.1 میرا خیال ہے ارب ڈالرز، ان سے اچھی تو سنی لیون ہے جس کے پاس اپنے 6 ارب ڈالرز ہیں، جس طرح بھی ہیں۔ بہرحال اگر ان کو موقع ملتا تو یہ سنی لیون سے بھی آگے کے پوز دیتے ڈالروں کے لیے۔
ان کو ڈالر دو، ان سے ماں لے لو اشرافیہ سے۔ رمزی کلارک نے کہا تھا بہرحال ان 365 دنوں میں 72 سال کا وہ شخص وہ مضبوط ہے، وہ مستحکم ہے، بلکہ وہ اندر بیٹھ کے آزاد ہے اور باہر والوں کو وہ حوصلہ دیتا رہتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم، وہ خطبے کے لیے ممبر پہ بیٹھے، ابھی انہوں نے بات ہی شروع نہیں کی کہ اچانک ایک عرابی کھڑا ہو گیا، عرابی مین کے ایک بدو دیہاتی، اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ ضرور تقریر کریں لیکن تقریر سے پہلے میرا جو ہے وہ ایک جواب دیں۔ یہ بڑا پرانا واقعہ ہے لیکن واقعہ اس قسم کا ہے کہ دنیا کی تقریباً تمام کتابوں میں موجود ہے۔ حکمران کسے کہتے ہیں، حکمرانی کسے کہتے ہیں اور حکمران کس طرح جواب دہ ہوتے ہیں۔ فاروق اعظم رک گئے، انہوں نے کہا جی کہ مال غنیمت میں کپڑا آیا، وہ کپڑے کے ٹکڑے وہ اس وقت مال غنیمت بٹتا تھا، شہداء کو ملتا، غازیوں کو ملتا، عام پبلک کو ملتا، یہ جو آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے یہ ٹکڑے ساروں کو ملے۔ ٹھیک ہو گیا، فاروق اعظم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ ٹکڑے جو ہے وہ اتنے تھے کہ آپ جیسے بندے کا جتنا آپ کا قد ہے، جتنے آپ چوڑے ہیں، جتنا آپ کا جسم ہے، تو یہ جو ٹکڑے ملے تھے ان ایک ٹکڑے سے آپ کا جو ہے وہ کرتا نہیں بنتا تھا، آپ نے اسی کپڑے کا کرتا پہنا ہوا ہے۔ کس طرح؟ یہ کس طرح ہوا ہے؟ آپ نے تقسیم کس طرح کیا ہے مال غنیمت؟ وہاں پر فاروق اعظم نے بجائے کہا کہ قومی سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے اور اس نے ٹویٹ کر دیا ہے عرابی نے یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہے، اس کو اٹھا لو، رات کو اس کے گھر کالے ڈالے بھیج دو، پلاس سے اس کی ٹانگوں سے بال کھینچو۔ نہیں، فاروق اعظم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، حالانکہ وہاں پہ موجود تھے بڑے، یہ تو خیر کس کھیت کی مولی ہیں، جو اس وقت لوگ موجود تھے جلیل القدر دنیا پر اس وقت کے بہترین لوگ موجود تھے جو دلیل سے بھی بات کر سکتے تھے، تلوار سے بھی بات کر سکتے تھے۔ بہرحال فاروق اعظم نے اس کو ڈیجیٹل دہشت گرد نہیں کہا، بلکہ فاروق اعظم نے کہا سوال بڑا ویلڈ ہے لیکن اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ بن عمر دے گا۔ عبداللہ بن عمر خود مفتی تھے، ظاہر ہے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے پیچھے مڑ کر عرابی کی طرف دیکھا اور انہوں نے کہا کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، ایک چادر کا ٹکڑا ملا تھا، کپڑے کا ٹکڑا بابا کو، ایک اسی رنگ کا ٹکڑا ملا تھا مجھے۔ کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ان 2 ٹکڑوں کو ملا کر بابا نے ایک میرا ٹکڑا اور ایک ان کا، انہوں نے کرتا سلوایا ہے۔ عرابی بالکل مطمئن اور خوش ہو کر بیٹھ گیا، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ رات کو اس عرابی کے گھر بھی گوڈالا نہیں پہنچا، رات کو اس کو غدار نہیں قرار دیا گیا، قومی سلامتی کے خلاف بات کرنے کا نہیں قرار دیا گیا۔ جو میں نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو استغاثہ رکھنا چاہتا ہوں، کہ وہ حکمران جو اپنی قوم کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، جو اپنی قوم کے سامنے عاجز ہوتے ہیں، وہ دنیا کے لیے شیر ہوتے ہیں، شیر۔ لائک فاروق اعظم، کتنا رقبہ فتح کیا۔ خالد بن ولید اور ابو عبیدہ ابن جراح نے روم اور ایران کے بخیے ادھیڑ دیے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے سپر طاقتیں جو روم تھی۔ رومن امپائر مووی دیکھ لیں نیٹ فلکس پہ کہ رومن کیا تھے۔ یہ وہ شخص تھا، یہ نہیں تھے یہ جھوٹے پروٹوکولوں والے اور جھوٹے جو ہے نا اتنے ستارے لگے ہوئے ہیں، جیسے تمغے لگے ہوئے ہیں جس طرح دوسرے جنگ عظیم میں یہ ہٹلر کے جو ہے نا وہ ہٹلر کے جرنیل تھے، اتنے سٹار نہیں، اس طرح نہیں تھا۔ اس شخص نے جتنا رقبہ فتح کیا لیکن اپنی قوم کے لیے وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم و حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ڈاکٹر صاحب کہہ گئے وہ اپنے لوگوں کے لیے تو ریشم تھے، نرم تھے، کوئی ڈیجیٹل دہشت گرد نہیں۔ ہاں یہ لوگ اگر اپنی قوم پہ شیر ہوں، یعنی اگر اپنی قوم کے سامنے جواب دہ ہوں اور ریشم ہوں، تو دنیا کے لیے شیر عمر بن خطاب کی طرح، اور اپنی قوم پہ شیر ہوں، اپنی قوم کے سامنے جواب دہ نہ ہوں، اپنی قوم کے سامنے ان کی گردن میں سری ہو، دنیا کے لیے چوہے ہوتے ہیں۔ یہ چوہے نہیں ہیں، چوہے۔ میں نے ابھی بتایا کہ وہ ہوٹل میں خطاب کرنے نہیں جا سکتا۔ عمران نے پہلی دفعہ ہسٹری میں
امریکہ میں وہ ہال میں خطاب کیا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، یوٹیوب پہ نکال لیں وہاں پہ کہ کتنے یہ لوگ کہاں سے گئے ہیں۔ امریکی میڈیا حیران ہو گیا، کیونکہ اپنے لوگوں کے سامنے جواب دے، اپنے لوگوں کے لیے ریشم، اپنے لوگوں کے لیے لنگر خانے، اپنے لوگوں کے لیے پناہ گاہیں، اپنے لوگوں کے لیے احساس پروگرام، اپنے لوگوں کے لیے کورونا سے بچاؤ، لیکن دوسروں کے لیے ایبسولوٹلی ناٹ۔ کوئی ڈرون آ کر حملہ کرے، ایئر چیف کو کہہ دیا گیا تھا کہ گرا دے، اور وہ انہوں نے شرارت کی بالا کوٹ پر جب درخت شہید کیے، اگلے دن ٹی وی پر آ کر کیا کہا؟ پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا، یہ کہا تھا ٹی وی پہ آ کے۔ 24 گھنٹوں میں ریٹیلیٹ کیا۔ ابھی نندن کس طرح پھینٹی پڑی، ابھی نندن کو نکالیں یوٹیوب پہ۔ ہماری تو کیونکہ نہ ہم نے 65 دیکھی نہ ہم نے 71 دیکھی، ہم نے تو یہی دیکھا کارگل۔ ہم نے ویسے کارگل بھی آپ کے سامنے، ہم نے تو یہ دیکھا کہ 24 گھنٹوں میں، اور میجر جنرل آصف غفور صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ ہم نے ایک ایسا ٹارگٹ لاک کر دیا تھا، لاک کا مطلب ہے کہ نشانے پہ لے لیا تھا، جس میں اس وقت کے آرمی چیف انڈیا کے بپن راوت موجود تھے۔ اس ٹارگٹ کو ہم نے لاک کر لیا تھا، جو بعد میں چیف آف ڈیفنس بنے اور پھر ہیلی کاپٹر حادثے میں مارے گئے، بپن راوت۔ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا، لیکن ہم نے کہا کہ اتنی بڑی شیطانی نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے درخت شہید ہوئے، 2 کوے مرے، چلے جانے دے۔ وہ دشمنوں کے لیے، اپنوں کے لیے نہیں۔ جب آپ اپنوں کے سامنے جواب دہ ہوں، جب آپ اپنوں کے سامنے عاجز ہوں، تو آپ دوسروں کے لیے شیر ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو مثال دی حضرت عمر فاروق اعظم کی، کتنا بڑا رقبہ فتح کیا، اور عمر یعنی گورے بھی آپ کتابوں میں عمر نہیں لکھتے، عمر دی گریٹ لکھتے ہیں۔ جس شخص کی اصلاحات پر ابھی عمل کیا جاتا ہے، اور جو حکمران، یہ ہمارے والے دیکھ لیں، وہ پھر دوسروں کے آگے چوہے ہوتے ہیں، چوہے، پیچھے قوم نہیں ہوتی۔ عمران کو پتہ تھا میرے پیچھے قوم ہے، جس دن نکالا رات کو آپ نے دیکھ لیا کس طرح لوگ سڑکوں پہ آئے۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا جس کو فوج نکالے اور مٹھائیاں نہ بٹیں، ہر دفعہ بٹیں۔ اسی پہ تو فوج ابھی تک حیران ہے، ابھی تک فوج سکتے میں ہے کہ ہم نے نکالا، لوگ باہر نکل آئے، لوگ ضد میں آ گئے۔ یہی تو مسئلہ ہے، ورنہ ہم جس کو جو کہتے بس وہی ہوتا۔ تو بہرحال یہ اصول ہے حکمرانی کا کہ اپنے لوگوں کو جواب دے۔ یہ کرتا کیسے بنا؟ اپنے لوگوں کے ساتھ عاجز، مٹے ہوئے، تو دوسروں کے لیے شیر، اور اپنی قوم پہ شیر، اپنی قوم کو اٹھانا، ظلم کرنا، ٹانگوں سے بال کھینچنا، عورتوں کو گھسیٹنا، پھر دوسروں کے سامنے چوہے، سود لینا، قرضے لینا، 18ویں گریڈ کے ڈونلڈ ڈو کی بدبوئیں سونگنا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔